بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا سیدی یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ محترم دوستو، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر قادیانی مرزائیوں کے اوپر اب گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ قادیانی مرزائی دنیا بھر کے اندر ان کو ذلیل اور خوار کیا جا رہا ہے، صرف ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ دنیا بھر کے اندر، پوری دنیا کے اندر جس طریقے سے اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا کہ اسرائیل کے جو یہودی تھے وہ پوری دنیا کے اندر پٹے، جس ملک میں بھی جاتے تھے تو ان کو جوتیاں رسید کی جاتی تھیں۔ تو پھر بعد میں ان کے جو ربی لوگ تھے تو ان کے ربیوں نے سر جوڑ کے وہ بیٹھے، تو یار دیکھو اب پوری دنیا کے اندر ہمیں جوتیاں پڑ رہی ہیں، لوگ ذلیل اور خوار کر رہے ہیں، تو اب کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ تو انہوں نے پھر وہ اسرائیل کے اوپر قبضہ کیا اور اس کو پھر اپنی جائے پناہ بنائی۔ تو یہ سیم کہانی وہی ہو رہی ہے۔ قادیانی مرزائی پہلے پاکستان کے اندر ذلیل اور خوار ہوتے ہیں صرف جھوٹ بولنے کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، حالانکہ یہ مسلمان نہیں تھے۔ ان کا قرآن اپنا ہے، ان کا اللہ اپنا ہے، ان کا محمد اپنا ہے، ان کی نماز اپنی ہے۔ تو صرف یہ جو ہے نا، مرزا قادیانی کو محمد یہ سمجھتے ہیں، یلاش کالے اور کالو کو جناب یہ کہتے ہیں یہ اللہ ہے ہمارا، نماز یہ پڑھتے ہیں تو یلاش کالے کالو کی، لیکن یہ حلیہ انہوں نے اسلام کا اڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو نا مسلمان اب پوری دنیا کے اندر ہیں الحمدللہ۔ تو جس جگہ مسلمان ہوتے ہیں اور ادھر جب قادیانی مرزائی جاتے ہیں تو وہ پھر مسلمان جو ہے نا، وہ تشویش ان کے اندر آتی ہے اور وہ جناب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے یہ جو ہے نا اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ 1974 کے اندر بھی یہاں پاکستان کے اندر بھی یہی ہوا تھا کہ اسمبلی نے ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا اور کہا کہ تمہارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آئندہ سے تم نے اسلام کا نام تک نہیں لینا، اگر لوگے نام تو تمہیں سزا بھی ہوگی اور جرمانہ بھی ہوگا اور بڑی سختی کی جائے گی۔ تو یہ یہاں پاکستان کے اندر قانون پاس ہوا الحمدللہ۔ تو اب تو پوری دنیا کے اندر قانون پاس ہو رہے ہیں، اور بنگلہ دیش کے اندر بھی پچھلے دنوں یہ سالانہ اپنا اجتماع کر رہے تھے قادیانی مرزائی۔ پاکستان کے اندر جیسے ربوہ انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے مرزائیوں نے، اسی طریقے سے شمالی بنگلہ دیش کے اندر بھی انہوں نے احمد نگر نام کی ایک جگہ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہاں مرزائی انہوں نے اپنے وہاں دفاتر وغیرہ بنائے ہیں اور وہاں اسلام شکن کاروائیاں کرتے ہیں احمد نگر کے اندر بیٹھ کے۔ تو وہاں یہ سالانہ اپنا جلسہ ارینج کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو پتہ چل گیا، اور وہاں کی جو انٹرنیشنل ختم نبوت تھی تنظیم، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور دیگر سارے علماء، تمام مسالک کے علماء اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے۔ اور جناب الحمدللہ لبیک کی صدائیں گونج رہی تھیں ہر طرف، لبیک یا سیدی یا رسول اللہ، لبیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اور قادیانی مرزائیوں کا وہ جناب روک دیا گیا سالانہ جلسہ، اور اس کے اندر قادیانی مرزائیوں نے فائرنگ وغیرہ کی اور بہت مسلمانوں کو مارا پیٹا، کوئی 70-80 کے قریب مسلمان زخمی ہوئے ہیں، ایک مسلمان شہید ہو گیا ہے۔ اور یہ قادیانی چونکہ دہشت گرد تنظیم ہے اور ہر جگہ یہ دہشت گردی کرتے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے۔ اللہ مان والا حفیظ، ہمارے شہید ہونے والے مسلمان بھائی کو اللہ جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ اور یہ قادیانی مرزائی یہاں بھی گندے ہو گئے ہیں بنگلہ دیش کے اندر۔ بنگلہ دیش کے تمام مسلمانوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ آپ تمام کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ یہ میرے سامنے پیج بھی کھلا ہوا ہے، یہ بنگلہ دیشی زبان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں قادیانیوں کے اس جلسے کے بارے میں ہم جو ہے نا وہ احتجاج کرتے ہیں، یہ اسلام کے مخالف ہیں یہ لوگ، ہم یہ پسند نہیں کرتے۔ تو یہ ساری یہ بنگلہ دیش کے اندر لکھا ہوا ہے
یہ ایک پیج میرے سامنے ہے. بہرحال اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہاں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ قادیانی مرزئی اب یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی انہوں نے یہی کیا کہ جب یہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ قتل و غارت گری کرتے ہیں، تو یہ پچھلے دنوں چکوال کے اندر بھی ایسا ہوا کہ مسلمانوں کا وہ ربیع الاول شریف کا جلوس گزر رہا تھا، تو قادیانیوں کی عبادت گاہ قریب تھی، تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر گولیاں برسائیں اور مسلمانوں کو شہید کیا، اور کتنے مسلمان جو ہے نا زخمی ہو گئے. اوپر سے انہوں نے ڈرامہ یہ رچایا کہ سوشل میڈیا پہ یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ لو جی ہمارے اوپر حملہ کیا ہے مسلمانوں نے. تو سیم یہی حرکت آج کل سوشل میڈیا کے اوپر قادیانی مرزئی بھی کر رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کہاں کی، وہ افغانستان کی یا وہ عراق کی کوئی ایک ویڈیو ہے، وہ مجھے قادیانی مرزئیوں نے بھی سینڈ کی کہ جس کے اندر وہ بم دھماکہ کوئی ایٹم بم ایسے پھینکتا ہے کسی گھر کے اندر، تو جناب اس کو پیش کریں، لو جی یہ مسلمانوں نے یہ ایٹم بم پھینک گئے یہ ہمارے ایک مربی کے گھر کے اندر. تو یہ سازشی لوگ ہیں، یہ کہیں کی بات کہیں پہ جوڑ دیتے ہیں. یہ آج کل سیاست یہی چل رہی ہے کہ بھائی کہاں کی ویڈیو کو اٹھا کے کسی اور کے ساتھ جوڑ دو اور اس کا تعلق اس کے ساتھ جوڑ دو، بس کس نے سمجھنا ہے، کسی کو کیا پتا کہ بھائی کون سی چیز کہاں سے آئی ہے. تو یہ والے قادیانی مرزئی یہ کام کرتے ہیں. چلیں جی، بہرحال بہت شکریہ مسلمانوں کا جنہوں نے یہ جناب کوشش کی اور قادیانی مرزئیوں کے ناطقے بند کر دیے بنگلہ دیش کے اندر، اور انشاءاللہ ابھی انٹرنیشنل ختم نبوت یہاں بھی ایکٹیو ہو گئی ہے، اور جناب ختم نبوت فورم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے. تمام قسم کی جناب ہماری ہمدردیاں ختم نبوت فورم کی، انٹرنیشنل ختم نبوت جو تنظیم ہے ان کے ساتھ ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. قادیانی مرزئیوں کو آپ وہی 1974 کے اندر جس طریقے سے پاکستان کی اسمبلی نے ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا تھا، آپ لوگ بھی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی. ان قریب یہ قادیانی مرزئی بنگلہ دیش کے اندر ان کی اسمبلی بھی جناب ان کو نان مسلم ڈکلیئر کر دے گی. کوششیں جاری ہیں اور بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور دیگر کئی ملکوں کے اندر یہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، چل رہا ہے، کوشش ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.